بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے، یہاں پر اس کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ کتاب کا نام ہے شرح مئت عامل۔ اصل کتاب مئت عامل ہے، پھر اس کی جو شرح ہے تو اس وجہ سے اس کا نام شرح مئت عامل۔ مئت عامل کہتے ہیں 100 عاملوں کو، یعنی اس کتاب میں مصنف علیہ الرحمن نے علم نحو کے 100 عاملوں کا تذکرہ کیا ہے، ترتیب کے ساتھ۔ انہوں نے جو ہے کون عامل ہے، یعنی عمل کرنے والا۔ اب عمل تو ہم جانتے ہیں کہ نحو کے اعتبار سے یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ اسم کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے۔ اور فعل، وہ فعل جو ہے جب علامت نصب اور علامت جزم، یعنی عامل ناصب اور عامل جازم، عامل ناصب اور عامل جازم سے جب وہ خالی ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اسم یا تو مرفوع یا تو منصوب اور مجرور، اور فعل وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ یہ ہے عمل۔ لیکن بغیر عامل کے عمل ہو نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے جب ہم مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کے عامل کو بتلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ضرب زیدن ہے۔ اب ضرب زیدن میں زیدن مرفوع ہے۔ اب یہ مرفوع کیوں ہے؟ تو اب اس کی وجہ وہاں یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ فاعل ہے، اور فاعل پر عمل کرنے والا فعل ضربہ ہے۔ تو اب عوامل اس طرح کے، جس طرح ضربہ زیدن میں زید پر عمل کرنے والا ضربہ فعل ہے، تو اس طرح کے ترتیب وار بتلائیں گے ہمارے سامنے اس کتاب میں کہ وہ 100 عوامل ہیں۔ اب بعض عوامل حروف بھی ہیں کہ حروف بھی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسم پر داخل ہونے والے حروف جارہ، کہ حروف جارہ جب اسم پر داخل ہوتے ہیں تو وہ عامل بن کر عمل کرتے ہیں، اور وہ جو بھی جس اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں اس اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، کسرہ پڑھتے ہیں۔ جی، اب حروف جارہ ترتیب وار ہمارے سامنے بیان کریں گے کہ کون ہے حروف جارہ۔ اور اس کتاب کی خصوصیت ایک اور ہے کہ وہ عامل کیا معنی میں آتا ہے۔ اب حروف جارہ جیسے ہے، مثال کے طور پر با ہے، ابتدا میں حروف جارہ میں سے پہلا حرف با۔ اب با کس معنی کے لیے آتا ہے؟ تو اب یہاں پر مصنف علیہ رحمہ مختصر طور پر ہی لیکن ہمارے سامنے بتاتے ہیں کہ با کے کئی معنی آتے ہیں، اور ہر معنی کو بیان کرنے کے بعد اس کی ایک مثال کے ذریعے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کتاب ہے نحو کے اندر، جس ترتیب سے ہم ہدایت النحو پڑھتے ہیں یا پھر اس سے پہلے کی جو کتابیں پڑھتے ہیں، اس کی ترتیب الگ ہوتی ہے اور اس کتاب کی ترتیب الگ ہے، کہ یہاں اس کتاب میں مختصر طور پر عوامل کو بیان کیا جاتا ہے کہ کون ہیں جو علم نحو کے اندر ان کے اندر عمل کرنے کی، عامل بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور
دیگر کتابوں میں نحو کی وہاں پر ہمیں صرف مرفوعات کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں، یہ مجرور ہوتے ہیں، اور فعل کے اندر بتایا جاتا ہے کہ فعل مرفوع کب ہوتا ہے، منصوب کب ہوتا ہے، اور مجزوم کب ہوتا ہے۔ اب اس کی ترتیب ایک الگ انداز کی ہے کہ یہاں پر مصنف علیہ رحمٰ نے ہمارے سامنے صرف عوامل کو بتلا دیا ہے کہ کون عمل کرنے والے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم اس پورے رسالے کو، جو مختصر سا رسالہ ہے، اس رسالے کو اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں علم نحو میں کون کون عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا، یہ اس میں یہ فرق ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے عربی پر بہت زیادہ عبور حاصل کرنے میں یہ کتاب بہت زیادہ مفید بنتی ہے اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اور علم نحو کی ہر کتاب کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، تو اس کتاب کا یہ انداز ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ علم نحو کی اہمیت کتنی ہے۔ جیسا کہ ابھی اس کتاب کا بھی جو پہلا صفحہ تھا، اس صفحے میں بھی ایک عربی کا جو محاورہ ہے، وہ محاورہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو عربی زبان کے اندر علم نحو کی ویسے ہی اہمیت ہے، کالملح فی الطعام، جیسی اہمیت کھانے میں نمک کی ہوتی ہے، کہ پوری محنت کے ساتھ اور ہر چیز، تمام چیزیں ڈال کر کھانا تیار کیا جائے اور اس میں نمک نہ ہو تو پھر اس کے کھانے میں وہ کھانا جو ہے بد مزہ ہو جاتا ہے، اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم عربی کے اعتبار سے تمام چیزیں ہمیں معلوم ہو گئی اور ہر چیز کی پہچان ہمیں آ گئی، لیکن نحو کے قواعد کا اگر ہمیں علم نہیں ہے تو پھر ہماری عربی پر مکمل طور پر ہمیں عبور حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جی، تو پہلی بات یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اس کتاب کے اندر عوامل کو بیان کیا جائے گا ترتیب وار۔ دوسری چیز کہ اس کتاب کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ یہاں پر کتاب بھی پڑھی جائے گی، یعنی عوامل بھی ہمیں معلوم کرنا ہے، ترتیب وار جو عوامل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے پڑھنے کے اندر ہمارے اساتذہ اور ترتیب سے جب سے یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، دارالعلوم میں بھی کئی زمانے سے اس کتاب کے پڑھنے کے اندر ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ جس طرح یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، ایک بات جب جہاں پر مکمل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہاں پر اس میں ترکیب کی جاتی ہے۔ اب ترکیب کا کیا مطلب ہے؟ ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اب اس پر رفع ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسمی می کیوں پڑھ رہے ہیں، اللہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں، الرحمانی کیوں پڑھ رہے ہیں، الرحیمی کیوں پڑھ رہے ہیں، اب اس کی وجہ بتائی جاتی، تو پھر وہاں پر پورے کلام کو ایک ترتیب دی جاتی ہے، اور کلام کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا ہے، کلام مکمل ہوتا ہے۔ تو اب اسے جو ہے ایک خاص انداز سے اس کی ترکیب کر کر کہ یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، یہ اس کے متعلقات ہیں، یہ حال ہے، وغیرہ وغیرہ، ترتیب کے ساتھ یہاں پر ہمیں جو ہے ترکیب بھی کرائی جاتی ہے۔ اور ترکیب کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ترکیب کرنا اگر ہمیں آ جاتا ہے کہ یہاں پر فعل کون ہے، فاعل کون ہے، اس کا مفعول کون ہے، یہ یہ کس کے کا متعلق ہے، عام طور پر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون یہاں فاعل ہے، کون مبتدا ہے، کون خبر ہے، اور جار مجرور ہے تو جار مجرور کا ایک ضابطہ ہے کہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کس چیز کے متعلق ہیں؟ کیا وہ جس کے متعلق ہیں وہ کلام میں موجود ہے،
یہ کلام میں موجود نہیں ہے، محذوف ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر آسان انداز میں جو ہے ہمیں ترکیب کی طرف بھی توجہ کرنا ہے اس کتاب کے پڑھنے۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کتاب میں کیا بات ہے، تو وہ کتاب میں عوامل کا تذکرہ ہے نحو کے۔ دوسری بات، کتاب پڑھنے کے اندر ہمیں عبارت پڑھنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ پوری کتاب کی عبارت کی ترکیب بھی کرنا ہے۔ اور یہ ترکیب تھوڑے دنوں میں جو ہے اس سے جب مناسبت ہو جائے گی تو ہم جو ہے اسی انداز سے قرآن مجید کی آیتوں میں بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ اب قرآن مجید کی ایک آیت اٹھائے، اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے، اور یہ پورا جملہ کہاں تک ترتیب وار بنتا ہے، اور پورا جملہ بن کر کیا بنتا ہے، کہ یہ خبریہ بنتا ہے یا انشائیہ بنتا ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے، اس کتاب کے پڑھنے کے لیے ہمیں بنیادی طور پر نحو کے جو اہم اہم چیزیں ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اسم یا تو مرفوع یا منصوب یا مجرور ہوتا ہے، اور فعل کے بارے میں بھی بتلایا۔ تو اب مرفوعات کتنے ہیں، منصوبات کتنے ہیں، اور مجرورات کتنے ہیں، یہ اہم اہم نحو کے جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسماء مرفوعہ، اسماء مرفوعہ وہ کل 8 ہوتے ہیں۔ جی، تو ہم نحو کی کتابوں میں اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ مرفوعات کیا ہیں۔ کیوں اس کا میں تذکرہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ باتیں جب ذہن میں ہوں گی تو اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ترکیب میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر اب مرفوعات میں پہلا جو ہے فاعل ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں فاعل کی تعریف ہونی چاہیے کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ جیسے ہدایت النحو کے اندر آتا ہے، الفاعل کی تعریف کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام به۔ یہ جو ہے فاعل کی تعریف انہوں نے ہدایت النحو والوں نے کی ہے کہ فاعل کسے کہتے ہیں، کہ فاعل سے پہلے فعل ہوتا ہے یا فعل کے مشابہ شبہ فعل ہوتا ہے، اور اس اسم کی، اس فعل کی طرف اسناد کی جاتی ہے، اور کیا معنی کر کے، کس اعتبار سے اسناد کی جاتی ہے، علی معنی انہ قام به، اس معنی کر کے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، وہ اس پر واقع نہیں ہے۔ اب قام به کا کیا مطلب ہے؟ اس میں دو چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ ضرب زید، زید نے مارا۔ اب یہ فعل کا وقوع زید کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ چیز بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور ایک جو ہے فعل کے ساتھ فاعل صرف قائم ہوتا ہے تو اسے بھی فاعل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مریض زید، ہم کہتے ہیں کہ زید بیمار ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیے، جب اس کی ترکیب کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مریضہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، حالانکہ زید بیماری کو لانے والا نہیں ہے۔ جس طرح ضربہ زیدن تھا کہ وہاں پر زید نے مارا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل زید کی وجہ سے واقع، اور مریضہ زیدن میں زید کی وجہ سے بیماری نہیں آئی، بلکہ بیماری کے ساتھ صرف قائم ہے، اس کے ساتھ اس کا کنیکشن بن جاتا ہے، تعلق ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فاعل کرنے والا صرف نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی فاعل فعل کے ساتھ اگر قائم ہوتا ہے تو تب بھی اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ جیسے مریض زیدن ہے،
اب ماتا زید کہ زید کا انتقال ہو گیا. اب حالانکہ انتقال کو اس نے وجود میں نہیں لایا ہے، جس طرح ضرب زید میں زید ضرب کو وجود میں لاتا، لیکن اب یہاں پر ماتا زید میں ترکیب یہی ہوتی ہے کہ ماتا فعل ہے، زید فاعل ہے. تو اب زید ماتا کے ساتھ قائم ہوتا ہے، کہ موت کے ساتھ وہ قائم ہے، وہ چیز اس کے ساتھ جڑ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو غرض فاعل. پھر اس کے بعد مرفوعات کے اندر دوسرے نمبر پر آتا ہے نائب فاعل. نائب فاعل کسے کہتے ہیں؟ کہ فعل اگر معروف ہوتا ہے تو پھر اس کا فاعل ہوتا ہے. فعل اگر مجہول ہوتا ہے تب فاعل کلام سے ہٹا کر مفعول بھی کو ہی فاعل کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کا نام اصل نائب فاعل کا آتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ. نائب فاعل کیا ہے؟ وہ مفعول جس کے فاعل کو کلام میں نہ لایا گیا. یہ ہدایت النحو کے اندر اس کی تعریف بیان کی گئی ہے. المفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کو کلام میں نہ لایا گیا. تو اب مفعول بھی کو ہی فاعل کی جگہ میں رکھ دیا جاتا ہے جب فعل مجہول ہوتا ہے، جیسے ضرب زید. اب یہاں ضرب زید الگ تھا، ضرب زید. اب ضرب زید میں جو زید ہے اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے کہ زید کو مارا گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مارنے والا کوئی اور ہوتا ہے، عمرو ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے. تو مرفوعات کے اندر پہلا جو مرفوع ہوتا ہے وہ فاعل، پھر اس کے بعد نائب فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مرفوعات کے اندر مبتدا اور خبر. مبتدا اور خبر جو ہے اس کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مبتدا کسے کہتے ہیں، خبر کسے کہتے ہیں. بنیادی طور پر یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. ہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیة احدهما مسند الیہ والآخر مسند. یہ تعریف ہدایت النحو والوں نے بیان کی ہے کہ وہ جو ہے مبتدا اور خبر وہ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں، اور وہ عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں کہ لفظ میں کوئی ان پر عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے. اور ان میں سے ایک مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے خبر ہوتا ہے. اور عام طور پر مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور نکرہ، اور خبر نکرہ ہوتی ہے. جیسے زید عالم. اب زید عالم کی ترکیب کیا ہے؟ زید مبتدا ہے اور عالم خبر. تو مبتدا خبر. جی مرفوعات کے 8 میں سے ہمارے سامنے 4 کا تذکرہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے تذکرہ اس کا آتا ہے کہ اب حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ وہ حروف مشبہ بالفعل کیا ہے؟ انا، انا، کانا، لاکنا، دیتا، لعل. اب ان کی جو خبر ہوتی ہے، ان کا اسم تو منصوب ہوتا ہے لیکن ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں ان زیدن قائم. اب یہ قائم تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کس کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور کس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اب حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. البتہ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے اس کے برعکس. اسی وجہ سے کان اللہ علیما. اب کانا افعال ناقصہ اب کیا ہے؟ وہ تمام افعال ناقصہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. کانا، صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، راح، آض، عاد، غدا، ما زال، ما برح، ما فتى، من فك، ما دام، ليس. کہ یہ تمام افعال ناقصہ ہیں. اب جب بھی وہ کلام میں آتے ہیں تو اس کے اسم کو رفع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے اسے نصب ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی مثال سے بتلایا کان اللہ علیما. جی افعال ناقصہ.
پھر اس کے بعد جو ہے ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. اور پھر لائے نفی جنس آخر میں آتا ہے، لائے نفی جنس کی خبر لا رجل قائم. تفصیل میں جانا نہیں ہے، صرف مرفوعات جو 8 ہیں اس کو جو ہے ذہن میں لانا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے مرفوعات کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ پہلا جو ہے فاعل ہے، پھر اس کے بعد نائب فاعل ہے، پھر اس کے بعد تیسرا مبتدا ہے، اور چوتھا خبر ہے. دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اور 6 نمبر پر آتا ہے افعال ناقصہ کا اسم، اور 7ویں نمبر پر ما اور لا. کہ یہ ما اور لا جو ہے کبھی کبھی لیسا کے معنی اور کبھی مطلقاً ما لیسا کے معنی میں نہیں ہوتا، کبھی لیسا کے معنی میں ہوتا ہے. تو جب لیسا کے معنی میں ہو تو پھر کہتے ہیں ما زید قائما، اور لا بھی کبھی جو ہے لیسا کے معنی میں ہوتا ہے تو کہیں گے لا زید قائما، لا رجل قائما. اور پھر اس کے بعد ایک لا نفی جنس کا ہوتا ہے، اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو یہ مرفوعات ہوئے. پھر اس کے بعد منصوبات، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کون اسما ہیں جو منصوب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر پہلے مفاعل خمسہ آتے ہیں کہ نمبر 1 آتا ہے مفعول بھی، پھر اس کے بعد نمبر 1 پر مفعول مطلق کو بھی رکھ سکتے ہیں، مفعول مطلق، پھر مفعول بھی، جی اس کے بعد مفعول فیہ، اور مفعول معہ، مفعول لہو، یہ مفعول ہے 5. پھر اس کے بعد حال، تمیز، مستثنی وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام جو منصوبات ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونا ہے. اور پھر مجرورات، مجرورات جو ہے آسان ہے کہ اسما جو مجرور ہوتے ہیں وہ مجرور یا تو ان پر حروف جارہ داخل ہوتے ہیں، تو جب حروف جارہ داخل ہوں گے تب وہ اسما مجرور ہوں گے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ اگر مضاف الیہ ہو، مضاف الیہ بھی دراصل وہاں وہ حروف جارہ محذوف ہو جاتا ہے، اور حروف جارہ کی جگہ میں ہی اس کو حذف کر کے ایک کی دوسرے کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر غلام زیدن، اب غلام زیدن میں غلام مضاف ہے اور اس مضاف کی وجہ سے زیدن مضاف الیہ پر کسرہ آتا ہے. تو یہ اسما کا مختصر سا تذکرہ تھا کہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات یہ. اور اسی طرح پھر افعال کے بارے میں بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون چیزیں ہیں کہ فعل ماضی میں کب وہ مرفوع ہوتا ہے. فعل ماضی وہ تو مبنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی حالت میں ہوتا ہے. البتہ فعل مضارع اگر وہ علامت ناصب اور علامت جازم سے خالی ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے یضرب. لیکن اگر اس پر نصب دینے والے عامل داخل ہو جاتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتا ہے. جی حروف ناصبہ جو فعل پر داخل ہوتے ہیں ان، لن، کئی، اذن. جی اور پھر حروف جازمہ جو فعل پر داخل ہو کر جزم دیتے ہیں، لم اور لما ہے کہ لم یفعل اور لما یفعل. اور پھر امر، نہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اور حروف کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، تو فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے اور حروف بھی مبنی ہوتے ہیں. البتہ فعل مضارع کے بارے میں کہ اس پر کون سے حروف داخل ہوں تو اس وقت میں وہ منصوب ہوگا، کب وہ مرفوع ہوگا اور کب منصوب ہوگا، یہ تمام باتیں ذہن میں ہمارے جو ہے نحو کے جو اہم قواعد ہیں اور بنیادی باتیں ہیں، یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. کیوں؟ یہ باتیں جب ذہن میں ہوں گی اور اسی طرح مرفوعات، منصوبات، مجرورات کے ساتھ ساتھ ایک ہوتے ہیں توابع کہا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے نحو کے اندر ایک اہم بحث ہوتی ہے کہ توابع کے اندر ایک ہوتا ہے کہ ما قبل میں
جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب ما بعد کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر موصوف صفت، یہ اس کی پہچان بہت ضروری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الرجل الصالح، اب الرجل موصوف ہے، الصالح صفت ہے۔ اب الرجل جو ہے اس سے پہلے یا تو فعل ہوگا، اس کی وجہ سے اس پر عمل کرے گا۔ اب الصالح پر، یہ موصوف پر جو عمل کر رہا ہے وہی صفت پر عمل، موصوف صفت۔ اور اسی طرح معطوف اور معطوف علیہ، یعنی جاءنی زید وعمر، اب یہاں زید معطوف علیہ ہوتا ہے اور عمر معطوف ہوتا ہے کہ بھئی جاء کے اندر آنے کو زید کو بھی بتلا رہے ہیں اور عمر کو بھی بتلا رہے ہیں، تو معطوف معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ایک تیسرے نمبر پر آتا ہے مبدل منہ بدل، کہ ایک مبدل منہ ہوتا ہے، دوسرا بدل ہوتا ہے جی۔ اور پھر اسی طرح جو ہے اس کے اندر عطف بالبیان جسے کہا جاتا ہے، یہ بحث ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ توابع کون کون سے ہیں، اور وہ توابع میں کیا ہوتا ہے، کہ موصوف صفت کا اعراب کس اعتبار سے ہوتا ہے، موصول صلہ کا اعراب کس اعتبار سے ہوتا ہے، اور اسی طرح مبدل منہ اور بدل، اس کا اعراب کن اعتباروں سے، کس اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہ تمام بحثیں جب ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو اس وقت میں نحو کے یہ اہم اہم قواعد ہیں، یہ تمام قواعد اور یہ تمام بحثیں ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہمیں جو ہے عربی کے سمجھنے میں اور ربط سمجھنے میں، کہ بھئی ایک جملہ ہے تو اس جملے میں کون کون کیا ہوتا ہے، کس کا کس پر عطف ہو رہا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے۔ تو ترکیب کو بتلانے کے لیے، ترکیب کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ ترکیب کتنی اہم ہے، ترکیب صحیح طور پر آنے کے لیے ہمیں جو ہے نحو کے اہم اہم قواعد ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس بات کو بتلانے کے لیے میں نے مختصر طور پر جو باتیں ذہن میں آتی رہی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد کتاب کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اور کتاب جو ہے شرح مئت عامل، کتاب کا نام ہی یہی ہے کہ یہ 100 عاملوں کی اس کتاب کے اندر وضاحت ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے الحمدللہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے ہر کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب کو شروع کرنے کا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر کوئی بھی کتاب اور کوئی بھی عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جو ہے ہر کام کی ابتدا اور ہر کام کا کو جو شروع کیا جاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ یہاں پر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں دیکھیے صرف اللہ کے نام سے اتنا اس میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہی ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ ہر کام کے اندر جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں وہاں ہم اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں، تو اب شروع کرنے کے لیے کہ میں اس کتاب کو شروع کر رہا ہوں، یہ نیت کرتے ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں ہر خیر کے کام کے اندر۔ تو اب جہاں جہاں جو بھی کام ہم کریں گے وہاں پر اس کام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اب ہم کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو جو اب ذہن میں آ رہا ہے کہ میں کتاب کو پڑھ رہا ہوں، وہی فعل یہاں پر محذوف ہوگا اور وہ اسی کا متعلق بن جائے گا۔ اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر کام، ہر خیر کے کام میں اس کو پڑھیے. اب اسی وجہ سے کھانے کی ابتدا، مثال کے طور پر اب کھانا شروع کر رہے ہیں، وہاں بھی ہم بسم اللہ کہتے ہیں. اب وہاں بسم اللہ کا جو متعلق ہوگا، جس سے جا کر بسم اللہ جڑے گا، اب وہ جڑے گا کہ میں کھا رہا ہوں، میں اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر میں کھا رہا ہوں. اور اسی طرح پانی پینے کے وقت میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے. اب پانی پینے کے وقت میں جو ہماری نیت آ رہی ہے کہ میں جو یہ پانی پی رہا ہوں وہ اللہ کا نام لے کر. اس طرح یہ اتنا بہترین یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، تو اس کی بھی برکت حاصل ہوتی ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو بھی خیر کا کام، یہاں پر یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیر کے کام میں، اچھے کام میں، بھلے کام میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے وہاں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ تو ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز شریعت میں ممنوع ہوتی ہے وہ کام تو کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اب وہ کام میں بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ دگنا غلطی ہوگی. ہر خیر کے کام میں، مثال کے طور پر ہم جو ہے تجارت کر رہے ہوں تو تجارت کے اندر دکان کی ابتدا، دکان کھول رہے ہیں، آفس کھول رہے ہیں، اس وقت میں بھی ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اکابرین کا اور اللہ والوں کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ ہر خیر کے کام میں خود بخود ان کی زبان سے بسم اللہ نکلتا. جی، تو یہ عمل ہماری زندگیوں میں بھی آنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل کریں، صرف نیت کر لینا ہے کہ یہ عمل کی وجہ سے، تو زبان پر بسم اللہ کا ورد عام ہو جانا چاہیے، کثرت کے ساتھ بسم اللہ. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، اٹھنے کے وقت میں اٹھ رہے ہیں بسم اللہ، بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور چل رہے ہیں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہوئے. غرض کوئی بھی ہمارا عمل اگر وہ شرعی اعتبار سے جائز ہے، درست ہے، وہاں پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور وہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں چاہتا تو قرآن میں جو ہر سورے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، وہاں اگر خاص بھی کر سکتا تھا کہ جو ہے میں اس سورے کو پڑھ رہا ہوں اقرأ، تو پھر اب اگر وہاں خاص ہو جاتا اس کا فعل اور اس کا فاعل، تو پھر اس کلمے کو، اس کلام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن کتنی خوبی ہے، کتنا اہم ہے کہ یہی ایک لفظ ہے بسم اللہ کہ ہر خیر کے کام کی ابتدا کے لیے ہم اس بسم اللہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے فوائد بھی ہیں کہ جو بھی عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر دو چیزیں حاصل ہوتی. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کہ وہ کام، جو بھی خیر کا کام ہے، اس میں بسم اللہ سے اگر شروع کیا جاتا ہے تو وہ کام کبھی ناقص نہیں رہتا، وہ مکمل ہوتا ہے، کبھی بھی ناقص نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو جاتی. کیوں؟ اللہ کی مدد سے اس کو شروع کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جب کوئی کام بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے. یہ برکت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جی، تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کی ابتدا میں بھی ہے. یہاں پر جو ہے ہمارے سامنے یہ جو کتاب کا نسخہ ہے، اس نسخے میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، ورنہ دوسرے نسخے میں پہلے بسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد الحمدللہ ہے. جو ہے ترتیب دینے والوں نے کسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ان سے چھوٹ گیا ہے. جی، یہ وقت ہو گیا ہے، شاید 40 منٹ ہو رہے ہیں، دوبارہ جوائن کر لیں گے.